الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. बुजुर्गान मोहतरम और बरादरान अज़ीज़, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना तय्यबा में तशरीफ़ ले आए और उलमा यहूद आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहे, उनमें एक उनके रईस थे जिनका नाम मैमून बिन यामीन है। इनका शुमार यहूद के रुआसा में होता था। इन्होंने भी इस्लाम कबूल किया और आपकी खिदमत में ये बात अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल, यहूद के लोगों को आप ज़रा बुला लीजिए और उनको बुलाकर दावत दीजिए और मुझे हकम और फ़ैसल उनको कहिए कि इनको हकम और फ़सल मुकर्रर कर लो कि ये तुम्हारे फ़ैसल होंगे, जो ये फ़ैसला करेंगे तुमको मंजूर होगा, तो वो ज़रूर मेरे फ़ैसले पर राज़ी हो जाएंगे। चुनांचे आपने उनको हुजरे के अंदर एक पर्दे के पीछे छुपा दिया और यहूद को बुला भेजा। जब वो आ गए तो आपने उनको दावत दी और ये कहा कि तुम जो है वो मैमून बिन यामीन को अपना फ़ैसल और हकम बना लो, जो उनका फ़ैसला हो तुम मंजूर कर लो। उन्होंने कहा हमें मंजूर है। चूँकि ये उनके बहुत बड़े आदमी थे और रुआसा में इनका शुमार होता था। जब ये बात हुई तो वो पर्दा हटाकर बाहर तशरीफ़ लाए और उन्होंने आकर कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यहूद उसी वक्त मुनकिर हो गए। हालांकि कुछ लम्हात पहले उन्होंने उनके फ़ैसले पर रज़ामंदी का इज़हार किया, लेकिन जब उनका इस्लाम सुना तो फ़ौरन मुकर गए और इस्लाम कबूल नहीं किया। इन्हीं में एक हज़रत सलमान फ़ारसी हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो शाहान फ़ारिस से ताल्लुक़ रखते थे और इनकी बड़ी लंबी उम्र हुई है। अबू शेख ने तबक़ातुल अस्बहानिय्यीन एक किताब है, उसमें लिखा है कि इनकी उम्र 250 साल से ज़्यादा थी।
بعض نے 350 سال ان کی عمر ذکر کی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ صلوات و تسلیمات کے جو حواریین تھے ان میں سے کسی کا زمانہ بھی انہوں نے پایا ہے۔ تو یہ شاہان فارس میں سے تھے، اور ان کے والد جو تھے وہ مجوسی تھے، آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، اور انہوں نے ایک آتش کدہ بنایا ہوا تھا، اس کا نگران حضرت سلمان کو بنایا ہوا تھا۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور سلمان الخیر اس نام سے مشہور ہے، یعنی سلمان سارا کا سارا ہی خیر و بھلائی کا مرکز ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اسلام لانے کے بعد اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد ہمیشہ ان سے خیر و بھلائی ہی لوگوں کو ملی ہے۔ اور کوئی شخص ان سے پوچھتا تھا کہ ابن من انت، آپ کس کے بیٹے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں سلمان ابن اسلام، میں اسلام کا بیٹا سلمان ہوں۔ اپنے والد کا نام ذکر نہیں کرتے تھے بلکہ وہاں اسلام کو ذکر کرتے کہ میں سلمان بن اسلام ہوں۔ یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے غزوہ خندق کے موقع پر یہ مشورہ دیا تھا کہ ہمارے ہاں فارس میں جب جنگ ہوتی ہے اور فریق مقابل بڑی تعداد میں ہو اور ہم کم ہو تو ہم خندق اپنے ارد گرد کھود کر دفاع کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مشورے کو قبول فرمایا، اور پھر وہ مشہور زمانہ خندق کھودی گئی، جس کی وجہ سے اس غزوے کا نام ہی غزوہ خندق پڑ گیا۔ اس غزوے کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کا معنی گروہ اور جماعت۔ اس غزوے کو غزوہ احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ مشرکین مکہ نے قبائل عرب کی مختلف جماعتوں کو جمع کیا تھا، اور مسلمانوں کے خلاف وہ محاذ آرائی انہوں نے کی تھی، اس وجہ سے اس کا نام غزوہ احزاب پڑ گیا۔ اور جس صورت میں اس غزوے کا تذکرہ ہے اس صورت کو بھی سورہ احزاب کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ چونکہ اس میں غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے۔ بہرحال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام کا پورا طویل قصہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو سنایا، اور بتلایا کہ میں چونکہ اپنے والد کے ساتھ رہتا تھا، والد نے مجھے آتش کدہ کا نگران بنایا ہوا تھا، اور والد میری ایسی حفاظت کرتا تھا جیسے کنواری لڑکیوں کی حفاظت کی جاتی، گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، گھر کے اندر ہی مجھے رہنا ہوتا تھا۔ ایک دفعہ کسی کام میں مصروفیت کی وجہ سے والد صاحب نے کہا کہ تم جا کے ذرا زمینوں کی دیکھ بھال کر لو، تو کہتے ہیں میں گھر سے باہر نکلا، زمین پر جب جانے لگا تو راستے میں ایک گرجا پڑا جہاں پہ عیسائی لوگ عبادت کرتے تھے، تو مجھے اس کے اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں، تو میرے دل کے اندر آیا کہ میں اندر جا کر دیکھوں کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ جب میں اندر پہنچا تو میں نے نصارہ کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اپنے طریقے کے مطابق عبادت کر رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ دیکھ کر مجھے بڑا اچھا لگا، اور میں نے کہا کہ یہ جو دین ہے یہ ہمارے دین جو آتش پرستی کا ہے اس سے بہتر ہے۔ پھر میں ان لوگوں سے ملا اور میں نے ان کو کہا کہ میں ایسے ایسے فلاں دین پر ہوں، تو انہوں نے کہا ہمارا دین تو نصرانیت ہے اور یہ سب سے اچھا دین ہے۔ تو میرے دل کے اندر اس کی قدر و قیمت آ گئی۔ اسی بات چیت میں اور وہاں رہنے میں دیر ہو گئی اور غروب آفتاب ہو گیا۔ والد صاحب کو پریشانی لاحق ہو گئی کہ یہ کہاں چلا گیا۔ جب میں پہنچا تو مجھ سے پوچھا دیر کہاں لگائی، تو میں نے پورا واقعہ ذکر کیا کہ ایسے ایسے مجھے گرجا میں جانے کا اتفاق ہوا، اور خدا کی قسم میں ان کے دین کو اپنے دین سے بہتر سمجھتا ہوں۔ والد نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارا دین سب سے بہتر ہے، جو ہم مجوسی لوگ ہیں آتش کی پوجا کرتے ہیں ہم سب سے اچھے ہیں۔ جب بیٹے سے کچھ مباحثہ ہوا تو باپ کو خطرہ ہو گیا، اس نے ان کو بیڑیاں پہنا دیں، زنجیریں باندھ دیں کہ کہیں باہر نہ جا سکیں۔ انہوں نے ان نصارہ کو پیغام بھیجا کہ تم لوگوں کا کوئی قافلہ اگر شام کی طرف جانے والا ہو تو مجھ کو بتلانا، میں چپ چاپ ان کے ساتھ شریک ہو کر شام جانا چاہتا ہوں۔ چونکہ یہ ان سے پوچھ چکے تھے کہ تمہاری اصل بنیاد کہاں پر ہے، نصارہ نے کہا کہ ہماری بنیاد تو ملک شام میں ہے۔ اس پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے ملک شام جانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ ہی دنوں کے بعد ایک قافلہ نصارہ کا وہ ان کے علاقے سے شام کی طرف روانہ ہو رہا تھا، تو انہوں نے ان کو پیغام بھیج دیا۔ انہوں نے اپنی زنجیریں کھولی، بیڑیاں اتاری اور چپ چاپ خاموشی سے اس قافلے میں شامل ہو گئے اور شام پہنچ گئے۔ جب شام پہنچے تو وہاں انہوں نے پوچھا کہ یہاں سب سے بڑا عالم کون ہے آپ کا، تو ان کو بتلایا گیا، کہتے ہیں میں اس کی خدمت میں چلا گیا، لیکن وہ بڑا برا عالم تھا اور وہ بڑا لالچی تھا، حریص تھا۔ لوگ اس کو زکوٰۃ و صدقات کے مال دیتے تھے تاکہ وہ غریبوں اور فقراء پہ تقسیم کرے، لیکن وہ تقسیم نہیں کرتا تھا اور وہ اپنے پاس جمع کر کے رکھتا تھا۔ یہاں تک کہ جب اس کا انتقال ہوا تو 7 مٹکے دراہم و دینار سے بھرے ہوئے اس کے پاس
رکھے ہوئے تھے جو اس نے لوگوں کے اموال زکوٰۃ اور صدقات سے جمع کیے تھے. لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا. جب اس کا انتقال ہوا تو بڑی دھوم دھام سے اس کی تجہیز و تکفین کرنے لگے. تو حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے کہا کہ تم جس کا اتنا اعزاز کر رہے ہو وہ تو اتنا برا آدمی تھا, لالچی اور حریص آدمی تھا. اس نے تمہارے پیسوں کو اس طرح جمع کر کے رکھا, خزانہ بنا کے رکھا, اس کو خرچ نہیں کیا. تو لوگوں کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے اس کو بجائے غسل کفن دینے کے سولی پہ چڑھا کے سنسار کر دیا. اس کی لاش کو سولی پہ چڑھا کر اس کو سنسار کر کے اس طرح بے عزت کیا اور اس کی جگہ ایک اور عالم کو لا کر بٹھایا. حضرت سلمان کہتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا اور نیک دل عالم تھا اور میں نے اس سے بڑھ کر بہتر اب تک کسی کو نہیں دیکھا تھا, اور جتنی محبت اس سے مجھے ہوئی اب تک کسی سے مجھے اتنی محبت نہیں ہوئی تھی. میں اس کی خدمت میں رہا یہاں تک کہ اس کے انتقال کا وقت قریب آ گیا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ اپنے بعد مجھے کس کے پاس رہنے کی وصیت کرتے ہیں؟ انہوں نے ایک عالم کا نام بتلایا. میں وہاں چلا گیا. اس طرح 3-4 علماء کے پاس میں رہا یہاں تک کہ جب میں آخری عالم کے پاس پہنچا اور اس کے بھی انتقال کا وقت آیا تو میں نے اس سے کہا کہ اب بتاؤ کہ تمہارے بعد میں کس کے پاس جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ اب میرے علم میں تو روئے زمین پر کوئی ایسا اچھا عالم نصارہ کا موجود نہیں ہے, البتہ نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب معلوم ہو رہا ہے اور وہ دین ابراہیمی پر ہوں گے اور ان کا ظہور عرب میں ہوگا اور وہ ایک نخلستانی زمین کی طرف ہجرت کریں گے. تو میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم ان کے آنے کا انتظار کرو, ان کی تلاش کرو, جب وہ مل جائیں تو ان سے تم بیعت ہو جانا اور ان کے دین پر ایمان لے آنا. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرب جانے کا ارادہ کر لیا ملک شام سے, اور اس زمانے میں میرے پاس کچھ گائے اور بکریاں بھی جمع ہو گئیں. تو ایک عربوں کا قافلہ جا رہا تھا. میں نے ان سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ لے لو اور یہ ساری بکریاں اور گائیں تمہاری ہیں. ان کو میں نے وہ گائیں ہدیہ کر دی, ان کے ساتھ میں شامل ہو گیا. لیکن انہوں نے مجھ پر ظلم یہ کیا کہ مجھے غلام بنا کر فروخت کر ڈالا لوگوں کے ہاتھ. 10 سے زائد لوگوں کے ہاتھ وہ فروخت ہوتے رہے اور نہایت کم قیمت پر فروخت ہوتے رہے, یہاں تک کہ ایک مقام پر وہ پہنچے جو نخلستانی جگہ تھی, وہاں ایک یہودی نے ان کو خریدا. تو وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید یہی وہ جگہ ہوگی, مجھے یہیں رہنا چاہیے جہاں نبی آخر الزمان کا ظہور ہوگا اور پھر وہ اس کے بعد یہاں ہجرت کر تشریف لائیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس یہودی نے مجھے بنو قریظہ کے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر ڈالا اور وہ مجھے مدینہ منورہ میں لے آیا. اس کا ایک باغ تھا اور میں اس کے اندر خدمت کرنے لگا غلام ہونے کی حیثیت سے, یہاں تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور آپ شروع میں آ کر قباء کے مقام پر قیام پذیر ہوئے. 14 دن آپ نے وہاں قیام فرمایا تھا. اس کے بعد آپ تشریف لائے تھے مدینہ منورہ. تو زمانہ قیام قباء میں درخت کے اوپر کچھ کام کر رہا تھا تو میرا آقا درخت کے نیچے کھڑا تھا. اس کا ایک چچزاد بھائی اس سے ملنے کے لیے آیا اور اس نے آ کر کہا کہ خدا بنی قیلہ کو غارت کرے. بنو قیلہ انصار کو کہا جاتا ہے, یعنی خدا انصار کو غارت کرے. ایک آدمی کے ارد گرد جمع ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں وہ اللہ کا رسول اور نبی ہوں, وہ اس پر ایمان لائے اور اس کی باتیں سن رہے ہیں. کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں اوپر کانپنے لگا, مجھ پر کب کبھی طاری ہو گئی. قریب تھا کہ میں اوپر سے نیچے اپنے آقا کے اوپر گر پڑتا. میں نیچے اترا جلدی اور میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے, ان کا کیسا حلیہ ہے. تو میرے آقا نے مجھے ایک تماچا مارا منہ پر اور کہا تو کون ہوتا ہے ان کے بارے میں پوچھنے والا, تیرا کیا ان سے تعلق ہے؟ میں خاموش ہو گیا. وہ جو آخری نصرانی عالم تھا جس نے ان کو وصیت کی تھی کہ اب نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب ہے, تو اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 علامات ذکر کی تھی کہ اس نبی کی 3 علامات ہوں گی. پہلی علامت یہ ہوگی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے, زکوٰۃ و صدقات نہیں لیں گے. دوسری علامت یہ ہے کہ ہدیہ قبول کریں گے, کوئی ان کو ہدیہ دے تو وہ لے لیں گے. اور تیسری علامت یہ ہے کہ ان کے دونوں جو شانے ہیں, کندھے مبارک ہیں, ان کے درمیان میں مہر نبوت ہے. یہ ان کی علامت ہوگی. کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ بات معلوم ہو گئی کہ آپ قباء میں آ گئے ہیں تو میں ایک دن خاموشی سے آزمانے کے لیے, آپ کی علامات جانچنے کے لیے کچھ کھجوریں لے کر گیا اور وہ صدقے کی تھی. آپ کی خدمت میں پہنچا اور جا کر میں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے آپ سفر کر آئے ہیں اور آپ لوگوں کو غربت لاحق ہے, کھانے پینے کی پریشانی ہے, تو میں کچھ آپ کے لیے صدقہ لے کر آیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صدقہ قبول نہیں کرتا, اور اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا اور خود نہیں کھایا. تو کہتے ہیں میں سمجھ گیا ایک علامت تو پوری ہوگی. میں واپس چلا گیا. کچھ دن رہا, اتنے میں آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے. پھر میں نے کچھ
جو مجھے پیسے ملے اس سے کچھ چیزیں لی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں. آپ نے اس کو قبول فرمایا. میں سمجھ گیا کہ یہ دوسری علامت پوری ہو گئی. اور پھر میں اٹھ کر آپ کی پشت کی طرف جانے لگا. آپ سمجھ گئے کہ یہ مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہے, تو آپ نے اپنے شان مبارک سے چادر کو ہٹایا. میں نے اس مہر نبوت کو دیکھا اور میں نے اس کو بوسہ دیا اور میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. وقت اسی طرح گزرتا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے سلمان, تم اپنے آقا سے کتابت کیوں نہیں کر لیتے؟ کتابت یہ ایک معاہدہ ہے جو ایک غلام اپنے آقا سے کرتا ہے, اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ غلام اپنے آقا کو کہتا ہے کہ آپ مجھے آزاد کر دیں, میں آپ کو اتنا مال کما کے دوں گا. تو آقا کہتا ہے ٹھیک ہے, تم جب مجھے اتنا مال کما کے دے دو گے تو میں تم کو آزاد کر دوں گا. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میرے آقا نے کہا کہ تم 300 کھجور کے درخت لگاؤ, جب ان میں پھل آ جائے گا تو تم کو میں آزاد کر دوں گا, تم آزاد ہو جاؤ. اور دوسری چیز یہ رکھی کہ ایک اوقیہ چاندی تم مجھے جو ہے, ایک پیمانہ ہے اوقیہ اسے کہا جاتا ہے, تم اتنی چاندی مجھے دے دو گے. انہوں نے اس کو منظور کر لیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے آقا نے مجھے اتنا مال دینے کے لیے کہا ہے, پھر میں آزاد ہوں گا. آپ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے, قبول کر لیا, بہت اچھی بات ہے. پھر صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان کے لیے کھجور کے پودے جو ہے وہ اکٹھے کرو. تو کوئی 20 پودے لایا, کوئی 30 لایا, کوئی 10 لایا, ایسے کرتے کرتے وہ 300 پودے جمع ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ, جا کر جہاں یہ لگانے ہیں اس جگہ جو گڑھے ہیں پودوں کے لیے وہ کھود دو, لیکن لگانا نہیں, میں خود آؤں گا اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا. چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کی تیاری کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور اپنے دست مبارک سے ان 300 پودوں کو آپ نے لگایا. کھجور کا درخت تو کئی سالوں کے بعد پھلاور ہوتا ہے, لیکن یہ درخت جو آپ نے لگایا یہ آپ کا معجزہ تھا کہ 1 سال کے اندر ہی باراور ہو گئے اور ان میں کوئی ایک پودا بھی خشک نہیں ہوا, سب تر و تازہ رہے, سرسبز و شاداب رہے. وہ کیوں نہ سرسبز و شاداب رہتے کہ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لگا تھا, وہ کیسے خشک ہو سکتے تھے؟ آج بھی سلمان فارسی کا وہ باغ مشہور موجود ہے اور اس کی کھجوریں جو ہیں وہ لوگ لیتے ہیں. اس زمانے سے یہ باغ جو ہے چلا آ رہا ہے, کچھ درخت آج بھی اس کے موجود ہیں. پھر اب دوسرا سلسلہ رہ گیا کہ وہ چاندی مہیا کرنی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ایک انڈے کے برابر سونے کا ٹکڑا لایا اور لا کر آپ کو دے دیا کہ آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ فرمائیں. آپ نے بلایا سلمان فارسی کو اور کہا کہ یہ لے جاؤ اور اپنے آقا کو دے دو. انہوں نے عرض کیا کہ یہ تو مقدار میں بہت کم ہے, 40 اوقیہ اس نے مقدار رکھی ہے. آپ نے فرمایا کہ لے جاؤ. انہوں نے اس سونے کو کھلوایا اور چاندی کے لے کر اس کا وزن کروایا تو پوری 40 اوقیہ چاندی نکلی. چنانچہ وہ 300 درخت باراور ہوئے اور یہ چاندی دے کر آزاد ہو گئے. مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی. جہاں پر آپ کی اونٹنی آ کر پہلے بیٹھی تھی کچھ دیر, وہ جگہ مسجد نبوی کے لیے متعین کی گئی. وہ 2 یتیموں کی جگہ تھی اور وہ یتیم وہاں اپنی کھجوروں کو خشک کیا کرتے تھے, جس کو عربی زبان میں مربت کہتے ہیں. وہ مربت تھا, کھجوریں توڑ کر وہاں خشک کی جاتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یتیموں کے سرپرست کو بلایا جو ان کے چچا تھے اور کہا کہ میں یہاں مسجد بنانا چاہتا ہوں, مجھے یہ زمین عوض میں دے دو, یعنی پیسوں کے عوض میں دے دو. تو اس نے کہا کہ آپ کے لیے زمین مفت میں حاضر ہے, آپ جیسا چاہیں اس کو استعمال فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں, میں مسجد کی زمین مفت نہیں لینا چاہتا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صدیق اکبر کو فرمایا کہ تم اس کی قیمت ادا کرو. 10 دینار میں وہ جگہ لی گئی اور اس پر مسجد نبوی کو تعمیر کیا گیا. آپ نے فرمایا کہ پہلے کچی اینٹیں بناؤ. کچی اینٹیں بنائی گئیں تو کچی اینٹوں کی دیوار بنائی گئی اور جو کھجور کے تنے تھے اس کے ستون بنائے گئے, اور کھجور کی جو چھال ہوتی ہے اور اس کی شاخیں ہوتی ہیں ان سے اس کی چھت بنائی گئی. وہ چھت کچی تھی, جب بارش ہوتی تھی تو اندر پانی ٹپکتا تھا. اس پر پھر کچی مٹی کا لیپ وغیرہ بھی کیا گیا. تو یہ شروع میں مسجد بنی تھی اور اس کی لمبائی اور چوڑائی بھی علماء سیر نے ذکر کی ہے کہ 100 ذراع لمبی تھی اور 100 ذراع وہ چوڑی تھی. 1 ذراع یہ کہلاتا ہے, یہاں سے لے کر یہاں تک کا حصہ عربی زبان میں ذراع کہلاتا ہے. تو اس طرح 100 ہاتھ لمبی اور 100 ہاتھ چوڑی تھی. یہ سلسلہ 7 ہجری تک رہا اور 7 ہجری میں پھر آپ نے دوبارہ اس کو تعمیر فرمایا اور اس میں توسیع کی, کچھ اس کو بڑھایا. تو وہ 100 گز سے کچھ مزید بڑی ہو گئی, لیکن اس کی جو یہ دیواریں تھیں وہ ویسی کچی اینٹوں کی رہیں
اور ستون وہی کھجور کے تنوں کے رہے اور چھت بھی ایسی کھجور کی چھال کی رہی. اور یہی ترتیب جو ہے وہ مسجد نبوی کی تعمیر کی زمانہ صدیق اکبر میں بھی رہی اور زمانہ فاروقی میں بھی رہی. حضرت عثمان ابن عفان نے پھر اس کو از سر نو شہید کر کے جو منقش پتھر تھے ان سے اس کو تعمیر کرایا. تو یہ پہلی ایک جو ہے وہ آراستہ اور پیراستہ تعمیر زمانہ خلافت عثمانی میں مسجد نبوی کی ہوئی تھی. معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ تو مل گیا تھا امت کے لیے. تو اول بعثت کے زمانے میں تو 2 نمازیں فرض ہوئی تھی، وہ پڑھتے تھے صبح اور شام کی نمازیں. لیکن معراج میں 5 نمازیں فرض ہوئیں. لیکن وہ 5 نمازیں اس طرح تھی کہ سوائے مغرب کے بقیہ نمازیں 2 رکعت تھیں. فجر کی 2 رکعتیں، ظہر کی 2 رکعتیں، عصر کی 2 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں اور عشاء کی 2 رکعتیں. اس طرح 5 نمازیں فرض ہوئی تھیں. پھر بعد میں ظہر، عصر اور عشاء حالت اقامت میں ان کے اندر 2 رکعتوں کا اضافہ کر دیا گیا، یہ 4 ہو گئی. اور حالت سفر میں یہ اپنی اصل پر باقی رہیں. لہذا آج بھی ظہر، عصر اور عشاء یہ 3 نمازیں ایسی ہیں کہ سفر شرعی میں ان کو 2 پڑھا جاتا ہے، 4 نہیں پڑھا جاتا. اور اقامت کی حالت میں، سکونت کی حالت میں یہ 4 پڑھی جاتی ہیں. تو شروع میں 2 ہی رکعتیں فرض ہوئی تھیں، لیکن پھر زمانہ قیام کی نمازوں میں ان 3 کے اندر 2 رکعتوں کا اضافہ کر دیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فکر تھی کہ نمازیں تو فرض ہو گئیں اور لوگوں کو جماعت کے لیے وہ آتے ہیں، لیکن بلانے کا کوئی خاص ذریعہ نہیں ہے، کوئی خاص علامت نہیں ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ جیسی نماز کا وقت ہوتا، کوئی ایک ساتھی یا کوئی ایک صحابی جا کر کسی مقام پر جہاں لوگ جمع ہوتے اعلان کرتا ہے کہ الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، بس یہ اعلان ایک ہو جایا کرتا تھا. لیکن آپ کو بڑی فکر تھی. آپ نے صحابہ کرام کا مشورہ بلوایا. تو اس مشورے میں بعض نے ناقوس کا مشورہ دیا. ناقوس یہ جیسے آج کل گھنٹا کہا جاتا ہے، ہندو اور عیسائی لوگ اپنی عبادت کے موقع پر اس کو بجاتے ہیں. تو بعض نے یہ مشورہ دیا کہ وہ ناقوس بجا دیا جائے. یہ 2 لکڑیاں ہوتی تھیں، ایک لمبی ایک چھوٹی، ایک لکڑی کو دوسری پہ مارتے تھے، اس سے آواز پیدا ہوتی تھی. تو یہ ایک اعلان ہو جائے گا کہ لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے. آپ نے اس مشورے کو رد فرما دیا کہ اس میں نصارہ کی مشابہت ہے. کسی نے مشورہ دیا کہ آج کل جیسے بگل ہوتا ہے بجایا جاتا ہے، اس میں پھونک ماری جاتی ہے، وہ ایک سینگ نما لکڑی ہوتی تھی اور پھونک مارنے سے اس میں آواز نکلتی تھی. تو ایک نے مشورہ یہ دیا کہ یہ بجایا جائے، جماعت کے وقت لوگ جمع ہو جائیں گے اس کی آواز سن کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس میں یہود کی مشابہت، اس کو بھی پسند نہیں کی. ذرا دیکھیے کہ آپ نماز کے لیے جمع کرنے کا ذریعہ کیا ہونا چاہیے اس کی مشاورت کر رہے ہیں، اور اس میں مشورے میں بھی یہود و نصارہ کی مشابہت جن چیزوں میں ہو رہی ہے آپ اس کو رد فرما رہے ہیں. یعنی آپ نے غیر مسلموں کی مشابہت کو پسند نہیں کیا، حتیٰ کہ یہ فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، یعنی اس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ خالف المشرکین وفر اللحى واحفظ الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو چھوٹا رکھو. تو جو لوگ داڑھیوں کو نہیں بڑھاتے گویا وہ مشرکین کی مشابہت کر رہے ہیں. آپ کو یہ پسند نہیں تھا. مونچھوں کو جو بڑھاتے ہیں یعنی اتنی بڑی مونچھیں رکھنا کہ ہونٹ کا جو اوپر والا کنارہ ہے یہ چھپ جائے، اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا گیا ہے. اس سے مونچھوں کو چھوٹا رکھنا چاہیے. آج مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جس نبی کی شفاعت کے ہم امیدوار ہیں، جس نبی کی محبت کے ہم دعوے دار ہیں، اس کی اس سنت کو زندہ کریں. دنیا کی خاطر ان کی سنتوں کو پامال نہ کریں، ان سے جو ہے بے رخی اختیار نہ کریں، اور لباس میں، رہن سہن میں اور اپنے بود و باش میں، طرز معاشرت میں غیر مسلموں کی مشابہت سے از حد اجتناب کریں. بہرحال اسی دوران یہ مجلس برخاست ہو گئی اور کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. بعض نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک آگ روشن کی جائے کسی اونچی جگہ پر اور لوگ اس کو دیکھ کر آ جائیں گے. آپ نے اس کو بھی پسند نہیں کیا کہ یہ مجوسیوں کے طریقے کے مشابہ تھا. حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ایک انصاری صحابی ہیں، وہ سب سے زیادہ اس فکر کو لے کر اس مجلس سے واپس گئے اپنے گھر. ان کو خواب میں دکھلایا گیا کہ ایک سبز لباس پوش آدمی آیا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس ہے، یعنی 2 لکڑیاں ہیں جن سے نصارہ اپنی عبادت کا اعلان کرتے تھے. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم یہ ناقوس مجھے بیچو گے؟ اس نے کہا تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ کروں گا کہ جب نماز کا وقت ہوگا تو اس کو بجاؤں گا تاکہ لوگ نماز کے لیے آ جائیں.
تو اس شخص نے کہا میں تم کو اس سے اچھی چیز نہ بتلاؤں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے؟ انہوں نے اس کے ہاں ضرور بتلاؤ. تو اس نے کہا کہ جب نماز کا وقت ہو تو اس وقت تم یوں کہا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کلمات پورے اذان کے اشہد ان لا الہ الا اللہ سے لے کر لا الہ الا اللہ تک پورے کلمات کا اذان کہلا دی. پھر کچھ دیر وہ رکا اور پھر کہا کہ جب اقامت کہنی ہو تو بھئی یہ کہو. وہ اقامت سے کلمات جو آج ہمارے یہاں کہے جاتے ہیں وہ ان کو اس نے پورے الفاظ کہلوائے, اور اس میں قد قامت الصلاۃ کا اضافہ بھی تھا. قد قامت الصلاۃ, یہ جو اذان تھی اس اذان میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں تھا. یہ تو بعد میں جب ایک موقع پر حضرت بلال حبشی آپ علیہ السلام کو فجر کی نماز کے لیے اٹھانے کے لیے حاضر ہوئے حجرے پر, تو اس وقت آپ آرام فرما رہے تھے, ان کے منہ سے نکلا الصلاۃ خیر من النوم, کہ نماز نیند سے بہتر ہے. آپ نے فرمایا کہ بلال حبشی کتنا عمدہ جملہ ہے, اس کو اپنی صبح کی اذان میں شامل کر لو. اس کے بعد سے یہ کلمہ صبح کی اذان میں شامل ہو گیا, اور مؤذن جو ہے حی علی الفلاح کہنے کے بعد آخر میں کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, 2 دفعہ یہ کہتا ہے نماز نیند سے بہتر ہے. تو جب یہ خواب سے بیدار ہوئے, آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ پورا واقعہ ذکر کیا, آپ نے فرمایا یہ تو ملک منزل من السماء ہے, یہ تو فرشتہ تھا جو آسمان سے اتارا گیا تھا یہ تمہیں بتلانے کے لیے. اور کہا کہ عبداللہ ابن زید تم کھڑے ہو, یہ کلمات بلال کو سکھاؤ, ان کے سامنے کہو. اذان یہ بلال کہیں گے اس لیے کہ ان کی آواز اونچی ہے. معلوم یہ ہوا کہ مؤذن کی صفات میں ایک اہم صفت یہ ہے کہ اس کی آواز اونچی ہونی چاہیے. جہاں تک اس کی آواز جائے گی اس تک اس کی مغفرت کی جاتی ہے, اور اس تک کی جتنی مخلوق ہے کل قیامت میں وہ اس کے لیے سفارش کرے گی اور گواہی دے گی کہ اس نے اذان کہی تھی اور ان باتوں کا اس نے اقرار کیا تھا اور گواہی دی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں. تو یہ اذان اس طرح مشروع ہو گئی, اور پھر لوگوں کو نماز کے لیے اذان ہی کے ذریعے سے بلایا جاتا تھا. صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ جب وہ اذان سنتے تھے تو سارے کام چھوڑ کر سیدھا مسجد کا رخ کیا کرتے تھے. مسلمانوں کو بھی یہ چاہیے جب اذان کی آواز کان میں آ جائے تو اس وقت سارے کام چھوڑ دیں اور فوراً نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو جائیں. ایک محدث کے بارے میں آتا ہے, وہ لوہار تھے, لوہا کوٹتے تھے, اور ان کا حال یہ تھا کہ جب اذان کی آواز آتی اور انہوں نے لوہا کوٹنے کے لیے ہتھوڑا اٹھایا ہوتا تھا, کندھے سے اوپر ہوتا تھا, جیسے ہی مؤذن کی اللہ اکبر آتی تو وہ اس ہتھوڑے کو نیچے نہیں لے کر آتے, وہیں سے پیچھے چھوڑ دیتے کہ بس اب اذان کی آواز آ گئی, اس ہتھوڑے کو پیچھے چھوڑ دیتے اور مسجد جا کے نماز کی تیاری کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نماز کے اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے, اور ماہ مبارک خیر و عافیت سے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.